دہلوی کی چوتھی نسل ختم، مرکز علمی ٹرانسفر ہو گیا خیرآباد، فضل امام خیرآبادی، فضل حق خیرآبادی، عبدالحق خیرآبادی ختم، ٹرانسفر ہو گیا بدایوں، فضل رسول بدایونی، عبدالقادر بدایونی، عبدالمقتدر بدایونی ٹرانسفر ہو گیا، کب پہنچا بریلی شریف۔ علامہ نقی علی خان امام احمد رضا کا مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ اب کون؟ 300-400 سال میں مرکز علم ختم ہو جاتا ہے، 300-400 سال میں مرکز علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن مخدوم اشرف تمہاری روحانیت کو سلام، 700 برس گزر گیا، کسی دور میں جاہل نہیں عالم ہی ملے۔ ابھی یو پی میں یوگی نے تمام مدارس کو لازمی قرار دیا کہ وہ جن گن من ادھینائک جیا ہے یہ پڑھیں، ویڈیو شوٹ کروائیں اور کروانے کے بعد اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دیں۔ ایک ہی اعلیٰ حضرت کا شہزادہ حضور تاج الشریعہ کے سچے جانشین علامہ افضل رضا خان اٹھے اور پوری حکومت ہند کو ہلا کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اس موقع پر کہاں تھے بندر ہندوستان، کہاں تھے فاتح جھوپڑ پٹی، کدھر تھے تلواریں ننگی پنگی، کہاں چلے گئے تھے؟ بہت حق بولتے ہیں، حق بولتے یہی حق بولتے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کسی عربی کو سمجھا رہے ہیں، عرب کے رہنے والے کو، تو آپ کون سی بھاشا میں بولیں گے؟ اگر آپ کسی مہاراشٹر کے رہنے والے کو سمجھا رہے ہوں تو لازمی طور پہ آپ بنگلہ نہیں بولیں گے، انگلش نہیں بولیں گے، آپ مراٹھی میں بولیں گے۔ تو اب جیسا آدمی ہوتا ہے ویسے اس کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بھاشا ہی گالی کی ہے، اس لیے مجھے بھی سخت کلمے استعمال کرنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کا مزاج ایسے سخت کلمے استعمال کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت افضل رضا خان صاحب قبلہ نے پوری حکومت ہند کو ہلا دیا۔ بتاؤ سنابل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا، شمائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا، گھٹائل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا؟ اور کیا کیا ہے ان کی خانقاہ میں بتے بتے بھر کے مفتی، ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہیں؟ کہاں مر گئے تھے؟ یوگی سے ڈر رہے تھے اور انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، بلکہ بعض نابالغ مفتیوں نے تو یہ کہا کہ اس ترانے میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا لکھنے والا رابن ناتھ ٹیگور، جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا اور 1915 میں اسے نوبل پرائز دیا ہوا تھا، جو سچا پکا ہندوستانی ہو، انگریزی حکومت کے خلاف ہو، کیا اسے سر کا خطاب انگریزی گورنمنٹ دے گی؟ نہیں، بالکل نہیں دے گی، سر کا خطاب نہیں دے گی۔ اب اسے پڑھیں آپ، جن گن من ادھینائک جیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بھارت کی منزلوں کا فیصلہ کرنے والے، لوگوں کے دلوں کو سکون و اطمینان پہنچانے والے، ادھینائک جیا ہے، تیری جیا ہے، تیری جے ہو، تیری بلندی ہو، تیری بڑائی ہو، ادھینائک جیا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ ادھینائک سے مراد اللہ نہیں ہے، اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحسنى فادعوا بها، اللہ کے بہترین نام ہے اور اسے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ کا نام پربھو نہیں ہے، پرمیشور نہیں ہے، جیزس نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، بودھا نہیں ہے، دگمبر نہیں ہے، ستمبر نہیں ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، تواب ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ مسلمان اللہ کو ادھینائک جے ہے نہیں بول سکتا؟ بے شک۔ اچھا جس نے یہ لکھا کیا اس کے نزدیک مراد اللہ ہی ہے؟ وہ تو مشرک ہے، کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والا، 33 کوٹی خدا کی پوجا کرنے والا مشرک ہے وہ۔ اس کے نزدیک بھارت کی منزلوں کا فیصلہ کرنے والا اللہ نہیں بلکہ اس کے معبودان باطل ہے۔ مسلمان اس کو نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پڑھے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بسمتیوں کو ہماری سنیت کا ثبوت اور RSS والوں کو ہماری دیش سے محبت کے ثبوت کی ضرورت کیا؟ اور غم نہ کرنا، حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں نسبندی کا جو فتویٰ حضور مفتی اعظم نے دیا کہ نسبندی جائز نہیں، اندرا گاندھی نے کتنی زیادہ اس پر سختی کی، لیکن آپ نے حالات کو نہیں دیکھا، شرعی مسئلے کو۔ ایک بات اب آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں گائیں کو ذبح کرنے سے متعلق مسئلہ آیا تو اس طرف کے توحید کے بنام ٹھیکیداروں نے کہہ دیا کہ جناب کوئی ضروری ہے گائے کی قربانی، کوئی اور بھی تو قربانی ہو سکتی ہے،
لیکن شعار دین کو باقی رکھنے کے لیے امام محمد رضا نے فتویٰ دیا. اور میں کہتا ہوں آج بھی اگر ہندوستان کے اندر یہ شریعت کے قوانین جو نشانی اسلام ہے اگر باقی ہے تو امام محمد رضا اور ان کے اولادوں کا اور یہ صحرا آپ کے زیب سجادہ یہ ایمانی غیرت سے آتا ہے. نماز میں اگر واقعی میں ہم سچے ہیں نا تو پھر یہ علمی غیرت آنی چاہیے. نماز ہم کوئی نہیں چھوڑتے, روزہ ہم نہیں چھوڑتے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن واقعتاً اگر اس میں ہمیں کمال ملا ہے تو پھر سارا شوق اللہ کے لیے ہوگا, پھر غیرت اللہ کے لیے ہوگی, پھر دشمنی اللہ کے لیے ہوگی. یہ ایمان کی علامت ہے. اب آپ دیکھیں ہندوستان میں ایک بندر بازی چلی کہ بندے ماترم چلی. یہ کینیڈا کے شیخ الاسلام وغیرہ یہ جتنے جبے اٹھا کے جن کو مودی نے بلایا تھا, یہ جتنے جمادار قسم کے آج کل بنے ہوئے ہیں, نام قرآن کے لیے ہے, یہ سب اس طرف آ گئے. مودی کے ویزوں پر یہ پہنچے سارے دہلی, نام نہاد صوفی کانفرنس کر کے پورے دین کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی. آج یہود ہو یا ہندو ہو مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے صوفی کانفرنس کریں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوفی کا معنی وہ ہوتا ہے جو آدھا ہندو ہو آدھا مسلمان ہو, العیاذ باللہ. بلکہ اسلام تو کہتا ہے صوفی وہ ہو جیسے ابوبکر صدیق ہیں, جیسے فاروق اعظم ہے, جیسے عثمان و علی ہے. تو صوفی کانفرنس وہاں پر بلا یہ مسئلہ بھی اٹھا کے کہ بندے ماترم کا مسئلہ اٹھایا گیا. یا جناب اس پر حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جو موجودہ قاضی القضاء حضرت قبلہ سیدی جانشین حضور تاج الشریعہ زیب سجادہ بریلی شریف حضور عزت میاں دامت برکاتہم العالیہ نے اسی اپنے والد اور اپنے خاندان کی روایت کو باقی رکھا اور مسلمانوں کو شرک اور بدعات سے بچاتے ہوئے علی اعلان کہا کہ مسلمان کے لیے بندے ماترم کہنا جائز نہیں. اب آپ دیکھیے ایسے ماحول میں رہ کر اللہ کی توحید پر پہرا دینا, نبی پاک کی رسالت پر پہرا دینا, صحابہ کی عزت پر پہرا دینا, اہل بیت کی عزت پر پہرا دینا, اللہ اکبر, یہ خاصہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے اعلی حضرت کے خاندان کو.